حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی مہمان آ جاتا تو کچھ لینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر طلب کرتا، ظاہر ہے گھر میں کچھ نہ ہوتا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ قرضہ لینے بھیج دیتے۔ میں اکثر مدینے کے محلوں میں تھوڑا تھوڑا قرضہ لے لیتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں سے تھوڑا تھوڑا قرضہ لے لیتا۔ یہودیوں کا ایک عالم تھا، زید بن سہنا یا زید بن دسنا اس کا نام تھا۔ میں ایک دن اس کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس نے مجھے بلا لیا اور بلا کر پوچھا، اے بلال آپ کہاں جا رہے ہو؟ یار بلال آپ لوگ قرضہ لیتے ہو، کیوں نہ مجھ سے قرضہ لے لیا کرو، میرے پاس بھی پیسے پڑے رہتے ہیں، پیسے ایسے ہی میرے پاس پڑے رہتے ہیں، آپ لے جایا کرو، میرے پیسے محفوظ رہیں گے۔ 1 مہینے کے لیے قرضہ لے لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 مہینے کے لیے قرضہ لے لیا۔ ابھی مہینہ پورا ہونے میں 3 دن باقی تھے۔ سارا بازار لوگوں سے بھرا پڑا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے اور ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو اس نے بڑے بازار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑا کر لیا۔ ایک عام شخص، یہودیوں کا ایک عام شخص جس نے 2 جہاں کے مالک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے بازار میں کھڑا کر لیا اور پوچھا میرا قرضہ۔ اس شخص کو کھڑا کیا جو فرشتوں کو اشارہ کرے تو فرشتے کھڑے ہو جائیں، اور فرشتے منتظر رہتے ہیں کہ کب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اشارہ کریں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو زمین و آسمان کا مالک، کل جہان کا مالک، کل کائنات کا مالک اور اللہ پاک کا محبوب ترین نبی، فرشتے تو اس انتظار میں کھڑے رہتے ہیں کہ کب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کریں اور ہم آنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ طاقتوں کا یہ حال ہے کہ حضور کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے، حضور میرے پیسے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے پوچھا، بلال فرما ابھی مہینے میں کتنے دن باقی ہیں؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور مہینے میں تو ابھی 3 دن باقی ہیں۔ اس نے بڑے غلط بات کی آپ کے ساتھ، آپ کے خاندان کا نام لیا، آپ کے دادا جان کا نام لیا اور کہا آپ لوگ تو ٹال مٹول ایسے کرتے ہو جیسے پیسے نہ دینے ہوں، فلاں دن دو گے، فلاں دن دو گے۔ مثلاً جو وہ گستاخی کر سکتا تھا یہود کا عالم زید بن حسنہ اس نے کی۔ زید بن سہنا اس کا نام تھا، زید بن دسنا کے نام سے بھی مشہور تھا، اور ساتھ ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غصے کے مالک تھے، وہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے تلوار نکال لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیری گردن اڑا دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر یہ کیا بات ہوئی؟ تو اسے کہو ذرا نرم بات کرو اور مجھے کیا ذرا جلدی دے دے قرضہ۔ اب یہ کون سی بات ہے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں گا؟ یہودی عالم کہتا جتنی بھی سخت بات کر سکتا تھا میں نے کی، یعنی کہ یہودی عالم یہ کہتا ہے کہ میں جتنی سخت بات کر سکتا تھا میں نے اس دن اتنی سخت بات کی، اس سے زیادہ سخت بات میں نہیں کر سکتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر تم نے اسے ڈانٹا ہے، اب تو ہی جا اسے اس کے پیسوں کے بدلے کھجور دے دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اب تو اس کے ساتھ جا اور اس کے پیسوں کے بدلے اسے کھجور دے دے اور اسے تھوڑے سے زیادہ دے دینا، یعنی فرمایا کہ اسے تھوڑی سی زیادہ کھجور دے دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو غصہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ اس لیے کہ آپ نے اسے ڈانٹا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ کھجوریں دے دیں، پابند تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے، اس لیے اسے کھجور زیادہ دے دی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ بھی آ رہا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب جا، میری آنکھوں سے دور ہو جا،
کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے والے تھے۔ پھر ایک یہودی عالم نے کہا، اے عمر تم مجھے نہیں پہچانا؟ یہودی عالم نے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں زید بن سہنا ہوں، میرے سے زیادہ شاید تو ترات ابھی یہود میں کوئی نہ جانتا ہو۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھ سے زیادہ یہودیوں میں ترات پڑھنے والا کوئی نہیں اور جاننے والا کوئی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے کیا لینا دینا، اب تیرا کام ہو گیا تو جا۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بڑی دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں، میں نے تورات میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نشانیاں پڑھی تھیں وہ ساری رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھ لی ہیں۔ ایک علامت یہ بھی پڑھی تھی کہ کوئی جتنی جہالت کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم بڑھتا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو کوئی جتنی جہالت دکھائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ہی نرم رویہ دکھائیں گے۔ کیونکہ میں پڑھا لکھا ہوں، یہودی عالم نے کہا، کیونکہ میں پڑھا لکھا ہوں اس لیے میں نے ساری تصدیق کر لی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں۔ پھر کلمہ پڑھنا تھا۔ اے عمر میری تکلیف کا سمجھ، میں بڑے درد میں ہوں یار، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ میں جتنی جہالت دکھا سکتا تھا میں نے کی، میں نے جہالت دکھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزمانے کے لیے۔ اب میرا اللہ اللہ ہے، اب آپ کا اللہ میرا اللہ ہے، آپ کا رسول میرا رسول ہے، اسلام میرا دین ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں۔ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جا۔ اے عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن سہنا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے، اور اس طرح اس یہودی عالم زید بن سہنا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت واقعہ۔